بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، خوش آمدید آپ کے لیے اپنے چینل حنیف وائس پر، جہاں آپ کو ملتی ہے اسلامی معلومات، دلوں کو جگا دینے والی نصیحتیں اور شرعی مسائل کی واضح اور پختہ جوابات۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع بظاہر ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق ہماری روزمرہ نماز سے ہے، اور اکثر لوگ اس پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی جائے تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ترتیب کی خلاف ورزی سے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک، یہ ترتیب توقیفی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے طے شدہ ہے، لیکن یہ ترتیب مصحفی ترتیب ہے، نہ کہ قرات کی ترتیب نماز میں۔ نماز میں قرآن پاک کی صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا فقہائے کرام کے نزدیک مستحب یعنی بہتر اور افضل عمل ہے، لیکن اگر ترتیب میں فرق ہو جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے نماز سے غلطی سے یا جان بوجھ کر نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، جو کہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق یا سورۃ اخلاص پڑھ لی یا سورۃ کوثر وغیرہ، تو ایسی نماز یاد رکھیں درست ہے، کیونکہ اس پر شریعت میں کوئی سجدہ سہو یا اعادہ لازم نہیں کیا گیا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الفتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر کسی نے دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے پہلے کی سورت پڑھ لی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن مکروہ ہے۔ الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الثالث جلد اول صفحہ 78۔ اسی طرح فتاوی دارالعلوم میں ہے بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ترتیب کی خلاف تلاوت کرے تو نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، واجب الاعادہ نہیں، یعنی دوبارہ نہیں پڑھنی۔ فتاوی دارالعلوم جلد 3 صفحہ 92۔ یعنی اگر غلطی سے ترتیب الٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا ادب کے خلاف ہے اور مکروہ تنزیہ ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، سورۃ فلق ہو، سورۃ اخلاص یا سورۃ کوثر، نماز درست ہے۔ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں اور دوبارہ نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں نماز سے متعلق 5 نہایت اہم اور ضروری مسائل جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 1، اگر نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھول جائے یا یاد نہ ہو تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یہ واجب ہے، اور جب واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا تو یاد رکھے نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، اگر کسی نے قرات کے دوران آیات کی ترتیب بدل دی، یعنی قرآن کی ترتیب سے ہٹ کر تلاوت کی، تو اگر یہ جان بوجھ کر کیا تو مکروہ تنزیہ ہے، غلطی سے ہو جائے تو کچھ نہیں، نماز درست ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی۔ اگر کسی نے بھول کر ملا لی تو اس پر یاد رکھیں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر نماز میں بھول کر کوئی آیت رہ جائے یا دہرائی جائے تو اگر وہ نماز کے نظم کو بگاڑنے والی نہ ہو تو سجدہ سہو ضروری نہیں۔ ہاں، واضح تبدیلی یا شک ہو تو سجدہ سہو واجب ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، نماز میں قرات کے دوران کوئی آیت بھول جائے اور ذہن میں نہ آئے تو وہاں سے رکوع کر لینا درست ہے، نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر بعد میں یاد آ جائے تو دوبارہ قضا کی ضرورت نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز محض ظہری حرکات و سکنات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مقدس مکالمہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دراصل ہم رب کی بات دہرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر آیت، ہر سطر، ہر سجدہ ادب، معرفت الہی اور شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ناظرین،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو حنیف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کن مسائل پر ہونی چاہیے۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ علم کا یہ نور سب تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔